اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو نخلہ، وادی نخلہ ہے ایک، وہاں پر قیام پذیر ہوئے اور وہاں پہ رات کو تہجد پڑھی. تہجد جب پڑھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ نے ایک اور ریلیف دیا، اور وہ ریلیف یہ تھا کہ جنوں کی ایک فوج وہاں سے گزر رہی تھی. یہ سورہ جن میں بھی آتا ہے، سورہ احقاف میں بھی، سورہ احقاف میں بیسکلی آتا ہے، سورہ احقاف ورس نمبر 29. جنوں نے جب تلاوت سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن پاک کا کلام سنا، انہیں سمجھ آیا. یہ بیسکلی یہودی جن تھے، جوئش جنس تھے. اس کا پروف کیا ہے سورہ احقاف میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آیت ہے when we caused a group of jinn to come pass by you. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایکچولی جنس کو وہاں سے، اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے سیٹ کیے in all his perfect wisdom and planning کہ جس ٹائم پہ رسول اللہ تہجد پڑھ رہے ہیں اسی ٹائم پہ جنات آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کہتے ہیں ہم نے گزارا وہاں سے جنوں کو. when they were in your presence they all said quiet listen. انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، سنو. یہ کلام بڑا زبردست کلام ہے. پھر انہوں نے کہا they said to their people، یعنی وہ جنات مسلمان بھی ہوئے، مسلمان ہو کے اسکالرز بن گئے اور دائز بن گئے اسلام کی. یہ اگلی آیت سے ثابت ہوتا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا او our people we have heard of a book that has come from the book of Musa and it's calling to righteousness. O our people respond to the call of truth and believe in him. یعنی انسٹنٹ دائز بھی بن گئے ٹروتھ کو ریکگنائز کر کے. تو یہ اتنا بڑا سکسیس اللہ شو کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں جنات نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، آپ رحمت للعالمین ہیں. اور رحمت للعالمین کی پرفیکٹ مینیفیسٹیشن یہ طائف کا واقعہ ہے کہ جو انسان بدوائے نہیں دے رہا ہے ان لوگوں کو یا ڈسٹروائے نہیں کروا رہا ہے، تو اس سے بڑا پھر رحمت للعالمین کون ہوگا. تو خیر یہاں سے اگین ثابت ہوتا ہے کہ جنات میں نمبر 1 مختلف فرقے بھی ہوتے ہیں، ان میں مختلف ریلیجنز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ یہودی جن تھے. انہوں نے کہا نا کہ موسیٰ والا کلام پڑھ رہا ہے یہ وہی، اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے تو یہودی جن ہیں. تو جنات میں مختلف قبیلے بھی ہوتے ہیں، مختلف ان میں جو ہے یہ فرقے بھی ہوتے ہیں، مختلف مذاہب بھی ہوتے ہیں جنات میں. ہندو جنس بھی ہوتے ہیں، کرسچن جنس بھی ہوتے ہیں، مسلمان جن بھی ہوتے ہیں. جنات ہماری طرح ایک مخلوق ہے. پھر جنات کے حوالے سے دیکھیں کئی واقعات آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھی دعوت دی. ایک تو وادی نخلا کا واقعہ تو بہت کلیئر ہے. اس کے علاوہ ابن مسعود ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ڈسپیئر ہو گئے مکہ سے. ہم لوگ بہت پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگ گئے. لیکن یہ کہ کچھ دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا سے آ رہے تھے. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں میں سے ایک کالر آیا تھا، ایک جن آیا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کا میسیج تو جنات تک چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑا زبردست لیسن ہے طائف سے واپسی میں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت زید کے ساتھ تھے، اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ، تو حضرت زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اب مکہ میں داخل کیسے ہوں جبکہ آپ کو یہاں سے ایکسپیل کر دیا گیا. ابو لہب جو ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ تپا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ول میک اے وے آؤٹ فار اس اینڈ اللہ ول ہیلپ ہز پروفٹ اینڈ میک دا ٹروتھ سپریم. سبحان اللہ. فوراً سے انسٹنٹ جواب دیا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا. اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا. ایسا ہی ہوا، لیکن ساتھ میں اسباب بھی اختیار کیے. اوکے، الفاظ بالکل ہیں لیکن اسباب ہیں. اسباب یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بھیجا کہ آپ میرا پیغام لے کر جاؤ ہمارے جو 2-3 ایلائز ہیں قبیلے ان کے پاس. ان میں سے ظاہر ہے کہ the first one was الاخنس بن شریک، یہ تو بنو ہاشم سے ہی تھا غالباً. ان کی طرف میسج بھیجا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم آپ کو اجازت دیں. کیوں؟ کیونکہ ابو لہب جو ہے وہ بہت سختی کر رہا ہے. بنو مخزوم کی طرف گئے. بنو مخزوم بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک قبیلہ تھا، یہ خالد بن ولید کا، ابو جہل کا قبیلہ ہے. بنو مخزوم نے ڈیفینیٹلی ریجیکٹ کیا، وہ تو ظاہر ہے ابو جہل کے انفلوئنس میں تھے. 15 اور سب ٹرائبز کی طرف گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر. یعنی اتنی ایفرٹ اور اتنے اسباب اختیار کیے. فائنلی کون سا ٹرائب تھا؟ سہیل بن عمر کے پاس بھی گئے تھے. بائی دا وے سہیل بن عمر جو ہے یہ آپ کو پتا ہے بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے قریش کے لیڈر تھے. لیکن یہ کہ سب نے ریجیکٹ کر دیا. کسی نے پولائٹ ریجیکشن دے دی، کسی نے جو ہے وہ بات گھما دی، کسی نے آؤٹ رائٹ ریجیکشن کر دی.
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نوفل کا جو چیف تھا جس کا نام ہے مطعم بن عدی، اس کو میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے، ٹھیک ہے. مطعم بن عدی یہ وہی شخص ہے کہ جس نے سپلائز دینا شروع کی تھی جب شیب ابی طالب تھا. اس کو رحم آتا تھا، اچھا انسان تھا. نان مسلمز میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے. ایک تو یہ اس نے مدد کی سپلائز دینا چھپ چھپ کے، اور اس دور میں وہ جتنی سپلائی دیتا تھا باقاعدہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 50,000 پاؤنڈ کا ایک کیمل پہ سامان ہوتا تھا آج کے ورتھ کے مطابق. تو یہ چھوٹی بات نہیں، 50,000 پاؤنڈ کا ایک پورا سامان بھیجنا. کس کے لیے؟ بنو ہاشم کے لیے. پھر یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ابو جہل سے فائٹ کی کہ یہ ٹریٹی ہم نہیں مانتے، یہ تو ظلم ہے، ہم نے اپنے ہی لوگوں کو جو ہے نکال دیا مکہ سے، ایسا تو کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں خیر تھی اس بندے میں، ایون دو مشرک تھا. اور تیسری پھر اس نے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اپنے بیٹوں کو بھیجا، گھبرو جوان بیٹے تھے، کہ جاؤ لے کر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا میں دیکھتا ہوں اسے کون ہاتھ لگاتا ہے. اور پھر مطعم آیا کعبہ کے سامنے، کہا جی اس کو میں پروٹیکشن دے رہا ہوں، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اسے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ طواف کریں، یعنی اتنا امپاور کیا، میں کھڑا ہوں طواف کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، ٹھیک ہے. یہ روایات میں باقاعدہ آتا ہے. تو اسی لیے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطعم نے ظاہر ہے 2 سال کے لیے تقریباً پروٹیکشن دی، اور اس کے بعد پھر ہجرت